معزز سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ عام طور پر مسلمان رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھتے ہیں یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ روزہ فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، پورے شعبان کے مہینے میں، اور صرف شعبان کے مہینے کے آخر میں 28 29 یہ 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ انسان کے اندر ایک قوت پیدا ہو اور پھر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کا جذبہ پیدا ہو، اپنے اندر جسم کے اندر ایک طاقت پیدا ہو، جس کی وجہ سے پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد صرف آخر 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تھے اور نہ صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے تھے کہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھا کرو۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس مہینے کی بھی بہت فضیلت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، شب برات، شب کے معنی ہیں، فارسی لفظ ہے شب کے معنی رات، اور برات کے معنی ہیں جہنم سے آزادی۔ ایک برات جس کو لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ برات اس قافلے کو کہا جاتا ہے جو دولہے کے پیچھے چلے، اس کو برات کہا جاتا ہے۔ اور برات کے معنی ہیں نجات، آزادی۔ کس چیز سے آزادی؟ جہنم سے آزادی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب، یہ عرب میں ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے یہاں بکریاں بھی بہت زیادہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے یہاں وہ رواج، اور وہ ایک مشہور رواج بھی تھا بکریاں زیادہ رکھنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، شب برات کی رات میں قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے جسم میں جو بال ہے اس کے بالوں کے برابر جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتے ہیں۔ تو جہنم سے آزادی کا یہ رات ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے گزرے ہوئے ہیں، جو اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے جہنم سے آزادی کی یہ رات ہے۔ اب جو لوگ زندہ ہے اس کے لیے اس رات میں کیا فضیلت ہے، اس کیا فائدے ہیں جو لوگ زندہ ہیں؟ تو آپ بڑی غور سے سنیے کہ شب برات کی جو رات ہے یہ زندہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک آفر ہے، سمجھو۔ جس طریقے سے ہم لوگ آفر کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، کوئی آفر سن کر کے، جیسے کوئی ایک کم قیمت میں بڑی چیز مل جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آفر۔ اور اس آفر کے پیچھے ہم لوگ بھاگتے ہیں لوگ کہ کم قیمت میں ایک بڑی چیز مل رہی ہے۔ ایک انسان پورے دن بھر مزدوری کرے اور اس کو 10 روپیہ ملے، پھر ایک انسان صرف 1 گھنٹہ مزدوری کرے اس کو 10 روپیہ ملے، تو پھر لوگ کس کے پیچھے بھاگیں گے؟ 1 گھنٹے کی مزدوری کے پیچھے بھاگیں گے، کیونکہ اس میں کام کم ہے اور مزدوری زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں، جو انبیاء تھے، ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔
تو اب یہاں پر آپ برابری کریں کہ پہلے انبیاء کی جو عمریں تھیں، مثال کے طور پہ ان کی عمر 1000 سال، اور ہماری عمر آخری نبی کے آخری امتی کی عمر کتنی ہے؟ بمشکل 40 50 60 70 زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ اب اگر یہ آخری نبی کی امت اگر 100 سال کی عبادت ایک جگہ جمع کرے اور پہلے انبیاء کی امت 1000 سال کی عبادت ایک جگہ جمع کرے، اب کس کی عبادت زیادہ ہوں گی؟ وہ پہلے انبیاء کی عمریں کیونکہ 1000 سال تھی، اب وہ 1000 سال کی عبادت جب ایک پلڑے میں رکھیں گے اور آخری نبی کے آخری امت کے لوگ صرف 100 سال 60 70 سال کی عبادت اگر ایک پلڑے میں رکھ دیں گے تو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند راتیں جو صرف اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کیا، اس سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو یہ راتیں نہیں تھی۔ یہ رات ایک بہت بڑا آفر ہے یہ ہمارے لیے۔ صرف ایک رات آپ عبادت اگر کر لیں گے تو 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ہم کو مل جاتا ہے۔ اب انسان اگر 40 سال زندہ رہتا ہے تو 40 مرتبہ یہ رات اس کو نصیب مل جاتی۔ اگر کوئی 50 سال زندہ رہتا ہے تو 50 مرتبہ یہ رات اس کی نصیب میں مل جاتی۔ اب 50 رات اگر وہ یہ شب برات کی رات اگر عبادت کرتا ہے تو ایک رات کی عبادت کتنا ہے؟ 1000 سال۔ تو اس حساب سے پہلے انبیاء کی عمریں جو عبادت تھی اس سے بھی آگے اس آخری نبی کی امت کی جو عبادت ہے یہ آگے بڑھ جائے گی۔ تو یہ ہے ایک آفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف یہ ہمارے لیے دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک جو راتیں ہیں یہ راتیں ہمارے لیے ایک بہت قیمتی راتیں ہیں، اس لیے ان سب راتیں جب آئے تو ہم اس کا اہتمام کریں، اس رات میں ہم عبادت کرنے کا اہتمام کریں۔ اب ہمارے اصطلاح میں اس رات کے بارے میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ جاگنے کی رات۔ اب جگنے کی رات جب کہہ دیا تو جاگ رہے، چاہے کیسے بھی جاگو۔ ایک مجمع لگا دیا، بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے باتیں کر لے سو جاگ رہا، ایک مجمع ادھر لگا دیا، چائے پی لی سو باتیں کر لے سو جاگ رہا۔ میرے عزیز دوستو، اگر کوئی شخص سنت کے مطابق صرف 1 گھنٹہ جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 گھنٹے کی عبادت کی وجہ سے اس کا بیڑا پار کر دے گا، اور اگر کوئی سنت کے خلاف پوری رات جاگتا ہے تو اس کا یہ جاگنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے۔ اگر جاگنا ہے تو سنت کے مطابق جاگو، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم دیا، صحابہ کرام جاگتے تھے، تابعین جاگتے تھے، اس طریقے سے اگر ہم جاگتے ہیں تو یہ رات جاگنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر ہم سنت کے خلاف گپے مار لے سو اور دیگر باتیں کر لے سو اگر جاگتے ہیں تو یہ جاگنا ہمارے لیے ثواب کے بجائے گناہ گار کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔